ہمیں اب وہ تفصیل جاننے کا موقع ملے گا لندن میں کیا ہوا، طاہر عمران خان کیا کہانی ہوئی، جو ایک عمل یہاں پہ جاری ہونا تھا، دو بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کا، پاکستان کو بہتر ملک بنانے کا، وہ کس نے نہیں بننے دیا اور سازش کی نوعیت کیا تھی؟ جی نہیں صاحب۔ دیکھیں جی، طارق قاضی صاحب سے میری جو میٹنگ ہوئی تو ان کے اندر کم و پیش یہ باتیں تفصیل ہوتی رہی۔ انفیکٹ تصور یہ پایا جاتا تھا کسی نہ کسی حلقے میں کہ میں چونکہ عمران خان صاحب کے خلاف ہوں یا ان سے میری ناچاکی ہوئی ہے اور میری کوئی ہمدردی نہیں ہوگی نواز شریف صاحب سے، تو انہوں نے مجھے ان کا پہلے تو یہ میٹنگ میں طاہر قاضی صاحب کا یہ موقف تھا، تو انہوں نے کہا جی آپ پارٹی سنبھال لیں یہ وہ، اور میرا خیال ہے کہ شاید خرم گنڈا پور صاحب بھی آئے تھے یا شاید ان کو انہوں نے اٹھا دیا تھا پارٹی میٹنگ سے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تحریک انصاف چونکہ اس کو آپ ہی نے چلایا یہ وہ، ان کا خیال تھا جھگڑا میرا عمران سے ہے، تو ان کی لڑائی تو چونکہ ان کا خیال تھا کہ، تو مجھے انہوں نے ٹوٹل، میں نے کہا حضور میرے جو کنوکشن ہے نا وہ عمران کے تنازع میں دیکھیں گے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ میرے دوستوں سے پوچھے، میں بہت ہی نظریاتی آدمی ہوں۔ ان کے آفر کیا تھے؟ میرا ظاہر ہے وہ یہی کہتے ہوں گے کہ ان کی جو پاکستان کہتے نہیں ہوں گے، میرا سوال بڑا کلیئر ہے، ان کی آفر کیا تھی؟ تقریباً مورلیس یہی تھی کہ پاکستان عوامی تحریک میں، تو میں نے اسی سے ڈک کر دیا نا۔ انہوں نے کہا جی آپ ایکٹیو ہوں پاکستان عوامی تحریک میں، ان کا خیال تھا کہ ان کو ضرورت ہے بندوں کی، تو میں تو بلکہ میرا تو کیسوں کے خلاف تھا کہ چند دن پہلے وہ جہاز سے لاہور پہنچے تھے اور جہاز سے اترتے نہیں تھے، یاد ہے آپ کو کہ میرے مطالبات پورے کرو، تو میں نے کہا آپ پہلے اسلام آباد گئے تھے، تو اس نے کہا جی کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا چلو دھرنا ختم، تو میں نے کہا جی آپ وہ مبارک ہو والی بات کر رہے ہیں؟ مبارک ہو۔ میں نے یہ پہلے تو سختی سے کہا کہ علامہ صاحب آپ نے جہاز سے کیوں نہیں آپ نے پہلے ڈیمانڈ کی اور کہ مجھے فلانے لینے آئے، پھر کہا منت کی کہ فلانا بندہ آ جائے تو میں اتر آؤں گا، تو لاہور ایئرپورٹ پہ جہاز سے آپ 5-7 گھنٹے کا آپ کا خیال خبریں بن رہی ہے۔ کیا جواب تھا؟ کوئی نہیں صحیح، بس اسپیچ نہ تھی دیکھو نا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ لندن کے اندر، پھر وہ عمران خان صاحب کو انہوں نے برا بلا کہنا شروع کر دیا، بہت اتنا کہوں کا یہ تمہارا قدم اگین، وہ شاید میرے ان کا خیال تھا مجھے سے خوشی ہو رہی ہے، مجھے عمران خان صاحب کو کوئی بندہ گالی دے تو میں خوش نہیں ہوتا ہوں، یہ خاندانی مسئلہ آپ کا؟ تو وہ انہوں نے ان کو کہا جھوٹا ہے فلانا، میں نے کہا جی مجھے کوئی دل، ویسے وہ جھوٹا نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہے۔ کہ پہلی جب میٹنگ ہوئی تو جہانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب موجود تھے، اور جہانگیر ترین صاحب نے کہا میں منٹس بناتا ہوں، آپ میٹنگ کریں، کہ اگلے دن منٹس ہے تو سب جھوٹ۔ اب جہانگیر ترین صاحب موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ویریفائی کریں گے، اور علامہ صاحب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی زندگی دے موجود ہے، انہوں نے کہا یہ سارا جھوٹ تھا۔ اگلی دفعہ دوسری میٹنگ میں جب ہوئی تو میں نے کہا اب منٹس آف دا میٹنگ میں خود بناؤں گا۔ طارق قاضی صاحب فرما رہے ہیں پہلے میٹنگ کا منٹس بنائے گئے وہ جھوٹ پر مبنی تھے، جو سارے جھوٹ تھے، تو میں نے انہوں سب تبدیل کر دیا۔ انفیکٹ ہو سکتا ہے نہ ہو یا نہیں اتنا، وہ اپنے آپ کو عمران خان صاحب کو چونکہ ڈیمین کر رہے تھے، ان کی تضحیق کر رہے تھے، یا ان کو برا کریکٹر کے طور پر میرے سامنے پیش کر رہے تھے کہ میری شاید ہمدردی یا ان کے لیے دلچسپی بڑھ جائے، جو کہ نہ سے بڑھنی طرح گھٹنی۔ اب میٹنگ ہو رہی ہے جہانگیر ترین، عمران خان، اور اس میں آپ موجود ہیں اس تناظر میں، تو یہ میں نے بتایا کہ وہ لندن کا پلان جو تھا، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس طریقے سے جا کے تارنے والا بنے، اور پھر آپ ISI کے دفتر میں یا جنرل ظہیر الاسلام، جو کہ اب چیزیں ساری تشتبام ہو چکی ہیں، نواز شریف نے وہ ریکارڈنگ جو ہے یہ بھی لوگوں کی پریس میں آ چکا ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب کو ظہیر الاسلام صاحب کے سامنے سنا دی۔ اس میٹنگ میں، جس میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، نہیں میں تو پھر آگے آ گیا ہوں نا، کہ جب یہ دھرنا یہ کر رہے تھے نا، تو یہ وہی پلان کر رہے تھے نا جو 14 اگست کو جو پلان دھرنے کا لندن میں ہوا، یہ لندن میں جون جولائی، کون پیسے لگائے گا، سپورٹ کہاں سے آئے گی، جون جولائی میں یہ پہنچے ہوئے تھے سارے یہاں پہ پہنچ گئے۔ اب وہاں پہ پلان کیسے ہوا نا، ہمارے دوست چودھری فراز جان ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے تھے۔ میرا مقصد پوچھنے کا یہ ہے کہ پلان تو بن گیا کہ اب ہم نے نواز شریف کو پار کر دینا ہے، تو کیسے، کون، پیسہ، دولت، لوگ، نعرہ؟ اب میرا خیال ہے کہ اب اس میں تو آپ بھی پتہ، مجھے پتہ ہے کہ جی بہت سارے ایکٹر، بہت ساری چیزیں، مثلا یہ وہ آیا نہیں تھا ابراج کا جو تھا نقوی، جو امریکہ کے لیے وہ جو پتہ 80 سال 100 سال جیل کی سزا ہے، تو اس نے اس زمانے بھی پیسے دیے تھے جس کے آیا تھا،
اور ملین ڈالر دے رہے تھے لوگ جن کے پاس. تو اچھا پھر اس کا مطلب لنڈن پلان بن گیا وہ بن گیا ہوگا, اس کی ایکسیکیوشن ہوئی اور ناکامی ہوئی. آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست کی ABC نہیں پتہ, ورنہ قائد اعظم کو جتنی مقبولیت ملی تھی اس کے بعد عمران خان کو ملی ہے. کیا ایک سیاسی لیڈر کا موازنہ, خواہ وہ مقبول لیڈر ہو یا نہ ہو, بانی پاکستان سے کرنا درست ہے؟ یہ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ قائد اعظم کے بعد عمران خان صاحب کو بہت مقبولیت ملی ہے. میں کمپیریزن قائد اعظم سے عمران خان کا بالکل نہیں کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ قائد اعظم جو تھے 20ویں صدی کے نے دنیا کو سب سے زیادہ سیاستدان دیا, اسٹارٹنگ فرام لینن ٹو نیلسن منڈیلا, اور بڑے بڑے. اور میں سب سے کمپیئر کرتا ہوں تو پولیٹکس میں گاندھی تھے, عطا ترک تھے, موزن ترک تھے, قائد اعظم کی ٹکر کا میں کسی کو نہیں سمجھتا ہوں. تو اس کے تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ وہ بالکل بلینک ہے. اس کے پاس سیاسی حکمت عملی نام کی چیز ہی نہیں ہے. یہ بات میں آج دعوے سے کہہ رہا ہوں. 25 اپریل کو 1996 کو پارٹی بنی, اور آج جو بھی تاریخ ہے, عمران خان صاحب نے پارٹی بنانے والے فیصلے سے لے کے 97 کے الیکشن سے لے کے 2008 کے بائیک آؤٹ سے لے کے لانگ مارچز سے لے کے دھرنوں سے لے کے ایک سیاسی فیصلہ, اسمبلی سے استعفوں سے لے کے اسمبلی ڈیزالو کرنے سے لے کے ایک سیاسی فیصلہ نہیں ہے جس پہ عمران خان صاحب نے اتراز سکے, جو انہوں نے ریگریٹ نہ کیا کہ یہ فیصلے میں کر لیتے. خود وہ کہتے ہیں ایک بندے کہ آپ جو ہے 28 سالہ سیاست میں ایک سیاسی فیصلہ بھی ٹھیک نہ کریں, ایک سیاسی فیصلہ بھی. بقول آپ کے صدر ٹرمپ نے پاکستان کے سارے اسٹیک ہولڈرز کو امریکہ کے دورے پہ بلایا. نئے صاحب کون تھے وہ اسٹیک ہولڈر, کیا آپ بتانا پسند کریں گے؟ باجوہ, عمران خان, اور باجوہ کی ایکسٹینشن چاہیے تھی. یہ جولائی کے اینڈ میں تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ کشمیر کے اوپر, آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان 27 سے 28 جولائی سے واپس آیا تو 5 اگست کو ایک ہفتے کے بعد اس کے جانے کے بعد مودی کیا. عمران خان صاحب نے کہا جی کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا تھا کہ ٹرمپ کا مجھے سوال پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کشمیر پہ ہماری ثالثی کرا دیں. تو ٹرمپ نے کہا تھا کہ مودی آ رہے ہیں تو میں کرا دوں گا. تو کیا ثالثی کرے کہ 5 اگست کو آپ نے کشمیر دے بیٹھے. اچھا, اس جو اتنا بڑا ڈیلیگیشن تھا, اس میں عمران خان تھا, جنرل باجوہ تھا, جنرل فیض حمید تھا, جنرل آصف غفور تھے, شاہ محمود قریشی تھے, حفیظ پاشا تھا, رزاق داؤد تھے. لیکن میرے 2 ہی اہم تھے نا, عمران خان اور باقی لوگ بھی باقی تو ان کا حصہ تھے نا. ڈیسیژن جو ٹیکنگ کرنے والے باجوہ جو تھا وہ آل مائٹی تھا. عمران خان نے واپسی پہ کہا کہ میں ایک اور ورلڈ کپ جیت کے آ گیا ہوں, اور جناب آج تک ایسا نہیں ہوا کہ پورے کے پورے ایئرپورٹ کے اوپر لوگ کھڑے ہوں ہار لے کے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے تھے. مجھے بتائیں کہ ساری کابینہ پھولوں کے ہار لے کے کھڑی کیا کر رہی تھی؟ نہیں, ہار تو بنائے گا کہ وہ ان کے, وہ تو جب UN میں کشمیر کے جانے کے بعد واپس آئے جب, تو یاد ہے انہوں نے کہا جی کہ وہ اسلامی جو ہے اسلام کی جو تبلیغ کر کے آئے ہیں, بھیجا تھا کشمیر کا مسئلہ دینے کے لیے, اور 50 منٹ تقریر کی اور اسلام پھیلانا شروع کیا. مدد طارق جمیل صاحب کی آپ نے تقریر کرنی تھی تو اس کے لیے تو آپ 2018 میں چلے جاتے وہاں پہ. 2019 میں کشمیر دینے کے بعد آپ وہاں کشمیر کا مسئلہ اجاگر کرتے, کشمیر پہ بات نہیں کی. نہیں صاحب, میں ایک بریک پہ چلا جاؤں, اجازت ہے؟ خواجہ ذات, میں جا رہا ہوں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک خواجہ ذات. نہیں صاحب, آپ کہتے ہیں 9 مئی کا واقعہ جنرل باجوہ اور فیض حمید کی خباثت تھی جنہوں نے عمران خان کو پالا. کیا میں یہ سوال کرنے میں حق بجانب نہ ہوں گا کہ انہوں نے ہی عمران خان کو اس قابل بنایا کہ وہ افواج پاکستان پہ حملہ آور ہو کر ملک دشمن مقاصد کو کامیاب بنانے میں کردار ادا کرے؟ بالکل درست ہے, میں آپ کی بات سے متفق ہوں. میں بھی کہوں پر یہی کہنا چاہتا ہوں. دوسری بات کہ 10 اپریل سے لے کے 26 نومبر کے دھرنے تک یہ جنرل باجوہ اور فیض حمید نے عمران خان صاحب کو لانچ یہ رکھا. ہم دیکھیں کیا آئرنی ہے
کہ وہ شہباز شریف کی حکومت کو, پی ڈی ایم کی حکومت کو جو ہے اس سے استعفیٰ دلانا چاہتے تھے. وہ نگران حکومت پہ قائم کرنا چاہتا تھا کہ 29 نومبر 2022 میں یا باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن خود اپنے آپ کو دیں نگران حکومت کے ذریعے, اور یا پھر اپنی مرضی کا جنرل شاہد شمشاد ہیں یا جنرل اظہر ہیں یا فیض حمید ہیں, ان میں سے کسی کو آرمی چیف بنائے. جنرل باجوہ جو ہے اس پاکستانی تاریخ کا ایک بڑا اس کا مجرمانہ کردار ہے. تحریک انصاف کا ذہن جو تھا ادارے کے خلاف بن گیا تھا, آج وہ ادارے کے خلاف ہے. تو اس میں عمران خان صاحب نے جو رول ادا کیا تو کیا, لیکن عمران خان صاحب کو انلیش کس نے کیا ہوا تھا؟ نواز شریف پہ تو پابندی لگ گئی تھی پہلے دن سے, وہ تو جیل چلے گئے تھے. یہ جو 6 مہینے اس کو رکھا گیا یا 7 مہینے اپریل سے لے کے 2022 میں, چاہتے تھے کہ شہباز شریف پہ اور پیپلز پارٹی کے پہ پریشر پڑے, جو جاہل تھے نا, ان کو نہیں پتا کہ سیاستدان کتنا گیا گزرا ہو, اس کے کوئی اپنے کارڈز ہوتے ہیں. نہیں صاحب, آپ حتمی طور پہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کو سیاست سے دور لے جائیں گے. کون لے جائیں گے کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ تاریخ کی کتابوں میں یہی بحث رہے گی, بندہ اچھا تھا کہ بندہ برا. نہیں صاحب, اگر سیاست سے نام مٹانا ہی مقصد تھا تو اس قدر محنت کر کے عمران کو پاکستان کی سیاست میں چمکتا ہوا ستارہ کیوں بنایا گیا؟ پوچھ لیں ان سے کیا کہہ رہے ہیں, کبھی جھانکیں ان کے بیچاروں کے اندر کیا حال ہے. اور اپنے آپ کو زد و کوب کر رہا ہے ادارہ, بڑے لیول پہ کر رہا ہوگا, میرے پاس تو خبر نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری کرتوت ہے کہ ہم نے ایک بیٹھے بٹھائے ایک فرینکسٹائن پیدا کر لیا, ایک افریت بنا دیا. انٹرویو دیا آپ نے کہا میرا سب سے بڑا مجرم عمران خان ہے. یہ بات آپ نے اکتوبر 2023 کو کہی. کیوں عمران آپ کا مجرم ہے؟ مطلب میں تو پاکستان کے تناظر میں کہہ رہا ہوں, پاکستان جہاں پہنچا ہے تو میں کبھی کبھی چینج کر دیتا ہوں, کبھی باجوہ کو کہہ دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ 1996 سے لے کے آج تک عمران خان کی سیاست کی پہلی, دوسری اور تیسری ترجیح ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ رہی. اگر ان کی ترجیح ہمیشہ یہی رہی تو اقتدار سے نکالے جانے کے بعد سے اب تک اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو الفاظ عمران خان نے استعمال کیے, ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ الفاظ ان کی ذہنی دباؤ کی نشاندہی نہیں کرتے؟ عمران خان نے یہ سوچا ہوگا افتخار صاحب کہ میں اب اقتدار میں نہیں آؤں گا. اچھا یہ تو ہے وہ وہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اقتدار میں نہیں آئیں گے. یہ میرا خیال ہے کہ ان کو اس بات پاکستان ہسٹری کا پتہ ہے. نواز شریف سے اس سے بہت کم تر, یا ذوالفقار بھٹو صاحب نے یا بنیجی صاحب نے بہت کم تر کیا. مثلاً نواز شریف صاحب نے 3 چیزیں کی جو فوج کی طبیعت پہ گراں گزری, لیکن وہ دہراتے رہے. ایک انہوں نے کہا تھا جی کہ مجھے کیوں نکالا, دوسرا انہوں نے کہا تھا خلائی مخلوق, تیسرا انہوں نے کہا تھا ووٹ کی عزت دو. یہ تینوں لوگوں نے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے بارے میں نواز شریف صاحب ملفوف الفاظ میں ہمارے اوپر حملہ آور ہے. تو عمران خان تو ابھی وزیر اعظم تھے تو جانور کہہ چکے تھے, اور 27 مارچ کو سائفر لہرا کے کہہ چکے تھے کہ ڈونلڈ لو نے یہاں پاکستان کے اندر جو ہے اپنے غداروں کے ذریعے میں حکومت کرتا ہے, تخت الٹانے کی. ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آئی, وہ 13 دن بعد آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اب ان کو ایک چیز جس کا میں ہمیشہ کریڈٹ دیتا ہوں, وہ لڑائی کے اندر یا جو مقابلے کی کیفیت ہے اس کے اندر ان کے اندازے غلط نہیں ہوتے. اور پھر پاکستان کی سیاست ہی یہی سبق دیتی ہے, ازبر کراتے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو للکار کے آپ کا اقتدار میں آنا جو ہے ممکن نہیں ہے, اور آج تک کوئی نہیں آیا. کیا اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو معاف کر دیا؟ میرا خیال ہے کہ ان کے پاس چوائس نہیں رہی تھی کہ نواز شریف ان کی مجبوری ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو معاف کر دے گی؟ نہیں کرے گی, کیونکہ عمران خان صاحب کے قصور بہت زیادہ, بالکل معاف نہیں کرے گی. نئے صاحب, آپ کے مزاج کا کچھ پتہ نہیں لگتا. مسلم لیگ کے ساتھ بھی دوستی ہے, جمعیت میں تربیت ہوئی ہے, جماعت اسلامی کے ساتھ اب چلتے ہیں, پی ٹی آئی بنانے والے ہیں, اور پی ٹی آئی کے دوست بھی آپ کے ساتھ ہیں. ایک لائن میں کیا جواب دیں گے؟ نہیں, میں بڑے کلیئر ہوں. میں پریکٹیکلی میں کسی ایسی تحریک ایسا نہیں ہوں, یا میری نظریات کے مطابق کوئی تحریک نہیں چل رہی جو کہ کامیابی تک اس جگہ تک پہنچ پائے. لیکن میری نظریات جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے مطابق ہیں, اور جماعت اسلامی کے نظریات میرے مطابق ہیں. 19 جولائی 2024 کو آپ اپنے کالم میں لکھتے ہیں, عمران خان کا یقین ہے کہ اسے اقتدار کبھی نہیں ملنا.
مگر اس کے ذہن میں ایک ہی دھن سوار ہے، اگر جان پر کھیل گیا تو ملک میں خانہ جنگی اور نارکی یقینی، خدا نخواستہ ایسی صورتحال رہی تو بمطابق عمران خان اس کے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ سارا پروپیگنڈا عمران خان محض اپنا بدلہ لینے اور ذہنی تسکین کے لیے کر رہا ہے؟ یہ بدقسمتی اصل میں بڑی ایک عجیب و غریب پرسنالٹی، آخر دیکھو اس میں اتنے بڑے مقام پہ کھڑا ہے، یہ آپ نے لکھا ہے، یہ میں بالکل اس کو اون کر رہا ہوں ایک ایک حرف کو۔ میرا تو یہ بیانیہ پہلے دن سے 11-12 اپریل کو مجھ سے کسی نے پوچھا تحریک انصاف کے تناظر میں کہ کیا بنے گا، تو میں نے کہا عمران خان صاحب کنونسڈ ہیں کہ ان کو اقتدار نہیں ملنا۔ اب میرا سوال ہے کہ آپ لبرل ہیں، مذہبی ہیں یا انتہا پسند ہیں؟ اس سے مجھے غرض نہیں کہ ایک طرف تمام جماعتیں اکٹھے کیے اور دوسری طرف ضیاء شاہد، حسن نثار، نسیم زورہ، مواد حسین سید اور ریاض صافی جیسے افراد اکٹھے کیے جو جماعت اسلامی کے نظریے کے مخالف تھے۔ آپ ہیں کیا؟ تحریک انصاف کے بڑے سے بڑے عہدے جو ہے وہ میں نے دی ہے۔ میں تحریک انصاف کا ممبر کیوں نہیں بنا؟ ایک پارٹی جس کو میں بندے لا کے دے رہا تھا اور بندے توڑ رہا تھا، میں نے بتایا کہ شامد قریشی صاحب جو تھے، پھر آپ کون ہیں؟ آپ لبرل ہیں، مذہبی ہیں، دانشور ہیں کہ آپ انتہا پسند ہیں؟ ایک انتہا پسند مسلمان ہوں۔ یہ آپ اس کا مجھے کریڈٹ دیں یا مجھے کریڈٹ چھین لیں، اور مجھے فخر ہے کہ میں جس کو کہنا چاہیے میرا جان، میرا خون، میری سانس جو ہے اس نظریے کے لیے وقف ہے۔